سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس میں مختصراً ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواباً عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے تحت ایک بات بہت اہم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، یہاں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، نہ ان سے اذن طلب کیا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے ارادے سے انہیں آگاہ فرما رہا ہے، اپنے ارادے سے انہیں آگاہ فرما رہا ہے کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام۔ اب جو افضلیت ہے آدم علیہ السلام کی وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ وَعَلَّمَ اور سکھلا دیے آدم کو اسماء، اسم کی جمع ہے اسماء، کلہا تمام چیزوں کے۔ جب تمام چیزوں کے نام سکھا دیے ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی الملائکہ فرشتوں کے سامنے، فقال فرشتوں سے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو باسمائی ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اب قالوا سبحانک، وہ عرض کرنے لگے ہر عیب سے تو پاک تیری ہی ذات ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علیم اور تو ہی ہے حکیم۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، اس کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ پیالہ ہے، یہ درخت ہے، انہیں سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ اسے مم کہنا ہے، اسے روٹی کہنی ہے، اسے ہم سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ بنانا کیا تھا؟ خلیفہ۔ تو جو خلیفہ ہو اس کا خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسے تمام چیزوں کا علم ہو، تبھی وہ خلیفہ بنے گا نا، تبھی وہ نائب بنے گا۔ اب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ تو پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں جو جملہ انہوں نے لکھا وہ بڑا کمال کا ہے۔ فرمایا تو سید بنی آدم، سید بنی آدم خلیفۃ اللہ فی العالم، جو بنی آدم کے سردار ہیں، عالم میں اللہ کے خلیفہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ اب یہ ذہن نشین رہے اتنی سی بات کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، اس میں اللہ نے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی کہ کتنے سکھائے کتنے نہیں سکھائے، کلہا۔ اب یاد رہے ہر آدمی کا، ہر شخص کا کل اس کے منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ کہیں جی کل تو ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں، ایک بادشاہ کہے کل تو اس کی جہاں تک خلافت ہوگی اس کا اس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو جو خالق و مالک اگر کہے کہ میں نے تمام چیزوں کے نام سکھائے،
بتائیے اللہ کے لفظ کل میں کوئی چیز ہے جو رہ گئی ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب تمام چیزوں کے نام سکھائے کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو جو آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہوں، جو بنی آدم کے سردار، پورے انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہوں، امام الانبیاء ہوں، اگر آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کل نام انہیں سکھا دیے، تو جو آدم علیہ السلام کے بھی امام ہوں گے۔ آج کتنی بڑی بدقسمتی ہے، آج ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے، جی اللہ کے نبی علیہ السلام کو فلاں چیز کا علم تھا، فلاں کا علم نہیں تھا۔ بدقسمتی کہ ذات نبوت پر یہ بحث کی جائے، ذات نبوت کے حوالے سے جو منصب نبوت پر فائز ہستی ہے اس کے علم پر یہ بحث کی جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، لمبی لمبی بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جی ان کو یہ علم تھا نہیں تھا۔ آپ آج کے دور میں کسی ایک عام آدمی کے بھی علم کو تول نہیں سکتے، اس کا بھی کوئی پیمانہ اور کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی مصلحت کے تحت نہ بتائے۔ دیکھیں جس طرح ٹیچر بعض اوقات بچوں سے پوچھتا ہے، تو کیا ٹیچر کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کے علم میں نہیں ہے؟ یا بعض اوقات بچے ہم سے کچھ ایسا سوال کر لیتے جو ان کی علم، ان کے عقل، ان کی عمر کے اعتبار سے انہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ۔ اب اس کے بعد وہ بچہ ہمارا جا کے ڈھنڈورا پیٹے کہ جی میرے ابے کو تو یہ بھی نہیں پتہ۔ اب اسے سب یہ سمجھائیں گے ابے کو تو پتہ ہے لیکن تمہاری عقل چھوٹی ہے، تمہارا ابھی عمر کا معاملہ تھوڑا ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر ان چیزوں کو خود بخود سمجھ جاؤ گے، اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب اگر کہیں رسول اللہ علیہ السلام کے علم کے حوالے سے ایسی کوئی بات ملتی تو کہتے کہ آپ کو تو علم ہی نہیں تھا اس بات کا۔ ہم اس بات میں بحث کرنے لگ پڑتے ہیں، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس ہستی کے امتی ہیں۔ ہم تو اپنے استاد کا علم نہیں ماپ سکتے کہ ہمارے استاد گرامی کو کتنا علم ہے، ہماری ماں کو کتنا علم ہے، ہمارے باپ کو کتنا علم ہے۔ ہم تو ان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، امام الانبیاء کا علم ہم تولنے چلے، چے پدی را شوربہ، چے نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کی کیا اوقات ہے اس پاک عالم کی ذات کے ساتھ۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرمایا یا آدم، قالا فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام، انہیں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں، بخوبی جانتا ہوں، ہر شے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، واعلم، اور میں وہ بھی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی برتری ثابت کی ملائکہ پر، حضرت انسان کی برتری ثابت کی ملائکہ پر، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے علم۔ اللہ سے آج دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ جو وعلم آدم الاسماء کلہا کا صدقہ ہمیں بھی کچھ علم عطا فرما دے، اس باران رحمت کے چند چھینٹے ہم پر بھی برسا دے، اور ہمیں بھی شرح صدر فرما دے، اور پھر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن سارا سمجھ میں آ جائے۔ آمین ثم آمین۔